ظفر اللہ خان کی ایک اسپیچ تھی, اس کے بعد رائٹس ہوئے, اور اس میں پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ, بہت احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوئی, شاپس جلا دی گئیں, ان کے بزنسز ور ریز ڈاؤن, ان کی میٹنگس ور کینسلڈ انڈیفینیٹلی. اور جو گروپس تھے اس ٹائم پہ ان کی 3 ڈیمانڈس تھیں. ایک ہے کہ آپ وہ ظفر اللہ خان کو آپ ریموو کریں, اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ احمدیاز کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کریں, اور تیسری تھی کہ جو بھی ٹاپ لیول بیوروکریسی میں کہیں بھی گورنمنٹ میں احمدیز جو سالڈ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں ان کو ریموو کیا جائے. وہ 2001 میں آئے کہ بھئی ہم نے صرف آپریشن کرنا ہے, پھر 2007-8 کے اندر ان کی تھوڑی سی چینجز ہوئی, پھر 2011 میں جب اوباما تھے تو انہوں نے بیسیکلی ڈفرینٹ اسٹیپس لے کے چلے. انہوں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم شاید یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, پھر ٹرمپ نے آ کے اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے دوران ہماری جو چیزیں چینج ہوئی کہ ہم نے جس طرح نیٹو سپلائی ایک ٹائم پہ ہم اس کو یوز کرتے رہے کہ بھئی ہمیں ساری ایڈس دو, پھر اس کے بعد 2011-12 کے اندر ایک واقعہ ہوا وہ سلالہ والا, اور اس کو لے کے ہم نے جو اتنے عرصے کے لیے وہ بند کی اور پھر اچانک ہی کھول بھی دی. انڈیا کے اندر فار ایگزامپل خالستانی موومنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چاہے لیڈر امرت پال سنگھ جو ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سے کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, وہ کون سی پریزن کے اندر ہیں, ان کا کہاں گئے. رپورٹس آتی ہیں کہ ہاں اریسٹ کر لیا گیا, کچھ پتہ نہیں چلتا. چائنا میں ہائی رینکنگ آفیشلز, ان کے امیر ترین بزنس مین جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور 2-3 مہینے تک پتہ نہیں چلتا, اور ایک دم ریسرفیس کرتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ کدھر تھے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. آج کے شو میں ہم مختلف امپورٹنٹ نیوز سٹوریز کو ڈسکس کریں گے. احمدی کمیونٹی کی عبادت گاہوں پہ حملوں سے لے کر پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے حملے, اسی طرح ہم بلوچ اسٹوڈنٹس کی انفورس ڈس اپیرنسز کے اوپر بھی بات کریں گے. ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ عدیل سمر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے ایک بڑی وہ لائنس سنی ہوگی جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر آ رہی ہے کہ ناؤ آئی ہیو بیکم ڈیتھ دا ڈسٹرائر آف ورلڈز. اوپن ہائمر کا اچھا خاصا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو اسی سارے ٹرینڈ میں سامنے آئی ہے وہ عبدالسلام, ڈاکٹر عبدالسلام, پاکستانی فزسسٹ جو تھے, ان کی اور اوپن ہائمر کے جو تعلقات تھے اس کے اوپر باقی کافی زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی تھوڑی بہت ویسے ہسٹری میں اگر جائیں کہ یہ کس طرح ملاقات ہوئی تھی, کس طرح ملے. ڈاکٹر عبدالسلام کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اوپن ہائمر سے وہ 1959 میں ہوئی تھی یونیورسٹی آف پرنسٹن, جہاں پہ عبدالسلام صاحب کو ایک فیلوشپ ملی تھی. اور اس کے بعد پھر ان کی ڈسکشنز ہوتی رہیں مختلف تھیوریز کے اوپر, اسپیسیفکلی الیکٹرو ڈائنامکس, فاؤنڈیشن آف الیکٹرو ڈائنامکس کے اوپر, اس کی پرابلمز اور سولوشنز کے اوپر. اور اسی کے ساتھ آئی تھنک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عبدالسلام صاحب کا نام تو لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نوبیل پرائز جیتا ہے, لیکن موسٹلی پاکستانیوں کو ایسا پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں. ان کی جو پیدائش ہے وہ تو بیسکلی جنگ میں ہوئی تھی 1926 کے اندر. اور اگر ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کی جائے تو بچپن سے ہی دیکھا گیا کافی چھوٹی عمر سے وہ پڑھائی میں کافی آگے تھے. ایون جب انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنا میٹرک کیا تو اس وقت اپنے کالج میں ہائیسٹ نمبرز بھی اسکور کیے, اور اسی کے ساتھ ان کی جو پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے انہیں اسکالرشپ بھی ملی. پھر وہ انگلینڈ چلے گئے, سینٹ جانس کالج کیمبرج کے اندر. اس کے بعد جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آئے تو انہوں نے 1951 میں میتھمیٹکس پر پڑھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں, اور پھر 1952 میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ ہیڈ بن گئے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے. خیر پھر 1954 میں پاکستان کے اندر کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا, واپس باہر چلے گئے وہ. اور پھر 1961 سے لے کے 1974 وہ کچھ عرصے بعد واپس پاکستان آ گئے اور انہوں نے سرو کیا ایک ہائی پوزیشنز کے اوپر. وہ چیف سائنٹیفک ایڈوائزر رہے ٹو دا پریزیڈنٹ 1961 سے لے کے 1974 تک. اسپارکو کو بھی انہوں نے شروع کیا. اور ان کے اندر ایک چیز جو دیکھی گئی تھی ڈاکٹر عبدالسلام میں کہ چونکہ وہ خود بھی کوئی ویلتھ سے نہیں آئے تھے, انہیں پتہ تھا پاکستان یا پھر باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے فائنینشیل کیا مسائل ہوتے ہیں, اور ایون دو وہ گفٹڈ ہوں بھی تو وہ اپنی اسٹڈیز کو پرسو نہیں کر پاتے, اسپیشلی ریسرچ کو. تو انہوں نے اپنا ایک ریسرچ سینٹر کھولا تھا جسے انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کہتے ہیں, اور اس کے اندر اسپیسیفکلی انہوں نے ایسوسیٹ شپ کا ایک کانسیپٹ اسٹارٹ کیا جہاں پہ ایسے ممالک جہاں پہ لوگ شاید افورڈ نہ کر سکیں لیکن گفٹڈ ہوتے ہیں نیچرلی, انہیں پھر بلایا جاتا ہے ان کی ویکیشنز میں اور ان کی ریسرچ کرائی جاتی ہے, پراپر مینٹورشپ ہوتی ہے. اور اس میں کافی زیادہ پاکستانی جو یوتھ تھے جو کہ ایکچولی کیپیبل تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کا انٹرسٹ بھی تھا اور وہ کچھ کرنا چاہتے تھے, انہیں بلایا گیا. اور اگر میں نوبیل پرائز کی اپنی ویب سائٹ کو ہی کوٹ کروں تو وہاں پہ تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو انہیں ایوارڈ ملا تھا, ایٹمس فار پیس میڈل ایوارڈ ملا جو انہیں ملا تھا, اس کے جتنے پیسے تھے وہ بھی انہوں نے پاکستان کے اندر یہ فنڈ لگا دیا کہ جو یوتھ تھا انہیں باہر بھیجا جائے اور ریسرچ وغیرہ کرائی جائے.
خیر اگر کچھ ان کی میڈلز کے بارے میں پرائز کے بارے میں بات کی جائے تو ایک بات تو سب کو پتہ ہے، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ وہ نوبیل پرائز جیتے تھے فزکس کے اندر 1979 کے اندر، اور ان کے ساتھ ایک شیلڈن گلیشیو اور اسٹیون وینبرگ بھی شامل تھے اس ایوارڈ میں. اور اسی کے ساتھ انہیں اوپن ہائمر کا، خیر میں نے ذکر کیا تو انہیں رابرٹ اوپن ہائمر میموریل میڈل اینڈ پرائز یونیورسٹی آف مایامی کی طرف سے ملا تھا 1971 میں. ستارہ پاکستان اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا تھا 1959 میں ملا تھا. خیر ابھی میں نے ذکر کیا بیچ میں، ایک تو میں نے 1954 کا ذکر کیا، کچھ حالات و واقعات ایسے تھے، اور میں نے بیچ میں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ چیف سائنٹیفک ایڈوائزر رہے تھے پریزیڈنٹ کے 1961 سے 1974. اس کے بعد جب ان کی 1996 میں وفات ہوئی یو کے اندر تو ان کی جسد خاکی کو پھر پاکستان لایا گیا، اور پھر بہشتی مقبرہ جو ان کی سیمیٹری ہے احمدی کمیونٹی کی ربوہ کے اندر، تو وہاں پہ انہیں دفن کیا گیا. ایک چیز جو بڑی انفارچونیٹ کہہ سکتے ہیں، ان کی جو گریو سٹون ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فرسٹ مسلم نوبل، جسے پرائز ملا ہوتا ہے بیسکلی. تو بعد میں اس گریو سٹون کے اوپر سے وہ مسلم کا ورڈ ہٹا دیا گیا تھا. تو خیر اسی سے ہم چلتے ہیں، جو ہم تھوڑا بہت ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لے کر آنا چاہ رہے تھے 1953 کے مسئلے مسائل ہوں یا 1974 کے. عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. 1889 میں جو ہے وہ مرزا غلام احمد نے جو ہے وہ یہ احمدی موومنٹ سٹارٹ کی. وہ خود قادیان کے تھے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ موومنٹ بڑھتی اٹ بیکیم پارٹ آف دا پاکستانی موومنٹ. ان کا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ایک الائنمنٹ ہو گئی. تو اس ٹائم پہ جو کانگریس کے ساتھ اسلامک پارٹیز الائن تھیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کو اس پہ ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ there needs to be an answer to the Ahmadi question. So the distrust was spreading آہستہ آہستہ کر کے. تو قائد اعظم کو یہ ایڈوائز دی گئی کہ وہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو احمدیہ کمیونٹی سے ڈسٹنٹ کر لیں، اور قائد اعظم نے اس بات کو کوئی زیادہ اٹینشن نہیں پے کی. اور پھر موونگ آن انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیبنٹ میں بھی ظفر اللہ خان کو ایک بہت پرومیننٹ پوزیشن پہ رکھا. جب پارٹیشن ہوئی تب بھی بیکاز دا احمدیہ کمیونٹی واز ویری educated and they had good means, تو وہ لوگ یعنی ہائی پوزیشنس پہ رہے تھے، served as bureaucrats, as top businessmen. تو اس ٹائم پہ بھی ایک پولیٹیکل رائولری 1953 میں سامنے آئی. خواجہ ناظم الدین جو کہ بنگالی بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی تھے، ان کو جو ہے ریموو کرنے کی ایک موو سامنے آئی which was essentially کہ اچھا اب اس ٹائم پہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ پوسٹ پارٹیشن جو آپ کے اسلامک گروپس تھے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل آئسولیشن میں چل رہے تھے. تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ ہم جو ہے وہ اس موو کو اس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ظفر اللہ خان از دا فارن منسٹر، اور ہم پرائم منسٹر کے تھرو پرائم منسٹر کو ٹارگیٹ کر کے ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جب رائٹس ہوئے لاہور میں، ظفر اللہ خان کی ایک اسپیچ تھی، اس کے بعد رائٹس ہوئے، اور اس میں پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ، بہت احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوئی. شاپس جلا دی گئیں، ان کے بزنسز ور ریز ڈاؤن، ان کی میٹنگس ور کینسلڈ انڈیفینیٹلی. اور جو گروپس تھے اس ٹائم پہ ان کی 3 ڈیمانڈس تھیں. ایک ہے کہ آپ وہ ظفر اللہ خان کو آپ ریموو کریں، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ احمدیاز کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کریں، اور تیسری تھی کہ جو بھی ٹاپ لیول بیوروکریسی میں کہیں بھی گورنمنٹ میں احمدیز جو سالڈ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں ان کو ریموو کیا جائے. اس ٹائم پہ obviously the government did not respond to it like that، اور یعنی موومنٹ کچھ ٹائم کے لیے کوئل ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ 1974 میں پھر سے جو ہے وہ اس موومنٹ نے زور پکڑا، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بھٹو کو بہت سپورٹ تھی، بیکاز بھٹو واز ویری کین آن کیپنگ آل ریلیجیس پارٹیز. ابھی ہم نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ جیسے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب وہ سیکریفائس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے اینیملس، تو ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا. ان کی قربانی کے جانوروں کو بھی اٹھا کے لے جایا گیا. سو دیر از اچھا، جس طرح آپ نے عبادت گاہوں کی بات کی، ابھی تو کراچی سے کچھ ویژولز آ رہے تھے کہ وہ ان کی عبادت گاہ کے اوپر چڑھ کے جو ان کا مینار ہے اسے توڑ رہے تھے. لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ابھی نہیں ہوا، کچھ مہینے پہلے ایک صدر میں اور ایک مارٹن کوارٹرز میں ان کی عبادت گاہوں کو اسی طرح وینڈلائز کیا گیا تھا. اور 14 جولائی کو جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ TLP نے پولیس کو پریشرائز کیا
کہ جو مینار ہیں ڈیمولش کیے جائیں ان کے عبادت گاہوں کے. اور یہ بھی ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر اگر دیکھی جائے, ہم اسے ویریفائی 100% نہیں کر سکتے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن اتنی ہوتی ہے, لیکن ٹی ایل پی سے ایک ایسوسیٹیڈ اکاؤنٹ سے یہ آ رہے ہیں کہ ایک پراپر موومنٹ جو 10 محرم کو یعنی 29 جولائی کو ایک پراپر موومنٹ چلے گی جہاں پر میناروں کو, جو مینار ہیں ان کی عبادت گاہوں کے, انہیں توڑا جائے گا. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک ورینگ چیز ہے. اور یہ جو سارے ٹارگٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر انکنفرم جو ایک پوسٹرز وغیرہ گردش کر رہے ہیں, اس میں یہ جہلم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جہلم میں جتنی بھی عبادت گاہیں انہیں ٹارگٹ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں عدیل, ہم نے وہ لیگل اس ہسٹری کی بھی بات کی, ہم نے تھوڑے بہت لیگیلٹیز کی بھی بات کی. آپ سے میری آف کیمرہ بھی ایک دو دفعہ ڈسکشن جب ہوئی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ لیگل چلیں ایک لاز ہیں, لیکن اس کے اندر کمزوری کیا ہے, اس کی پریکٹس میں کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یا میں بیسکلی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو ہم سوشل فنامنا تو دیکھ رہے ہیں جو ایک کافی انفارچونیٹ چیز ہے جس میں مائنورٹیز کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے کوئی بھی بے شک یہاں پہ ہو یا پھر باہر بھی ہو, کسی بھی ملک کے اندر ایسے مائنورٹیز کے ساتھ ہوگا تو جو ایک کامن شہری ہے وہ اس کے لیے کنسرنز ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنے پاکستان کے حوالے سے پرٹیکولرلی احمدی کمیونٹی کو لے کے, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, احمدی کمیونٹی اوور آل جنرلی میں بات کروں گا مائنورٹیز کی, تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں ایک امپورٹنٹ فیکٹر بیہائنڈ آل دس میس جو کریٹ ہوتی ہے اس میں ہے ہمارا کمزور جو بیسیکلی ویک جوڈیشل سسٹم ہے اور ویک ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اس پہ لائرز بلا کے بحث بھی کر لیں گے کہ لا ٹھیک بنا ہے نہیں بنا, وہ بحث کرنے کے علاوہ جو لیجسلیٹر ہیں جنہوں نے بیسیکلی جو جسے کہنا چاہیے جو زیادہ افیکٹو ہیں, کیونکہ اگر اس میں چینج لانا ہے تو وہ انہوں نے ہی کرنا ہے جو بیسیکلی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہی کر سکتے ہیں. لیکن ارسپیکٹو آف آل دیز تھنگس, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کچھ جتھا اٹھے اور وہ جا کے کہے یہ چیز اللیگل ہے, ہم اس کو گرا دیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بیسیکلی پاکستان میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, اٹس اسٹیٹ آف انارکی. تو ایک چیز یہ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب جیسے یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل دیکھنا ہمارے ہاں جو ہائر کورٹس ہیں, اب یہ اتنا امپورٹنٹ, آپ کا سوشل فیبرک خراب ہو جاتا ہے, آپ کی سوسائٹی کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوتا ہے تب ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چاہے یہ ہوں یا پرانے ہوں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آئین جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. لیکن یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جب ایک جتھا اٹھ کے کسی مائنورٹی کو, اس کی عبادت گاہوں کو, بے شک اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ کا ایک پروسیس ہے نا. اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے اس کو جو ہے وہ اس کو وہیں پہ کریکٹ کرنے لگ جائیں, بلکہ ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ اس کے خلاف کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ انصاف کے لیے ایک پروسیس چلتا ہے, اور اس میں جو رانگ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے. بٹ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو بھی ہے, جو بھی شخص اٹھے وہ جو ہے اپنی مرضی سے, اور یہی چیز آئی بلیو جو ہے وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور ہمارے یہاں بہت سے ایسے کیسز ہیں, اور صرف یہ تو مائنورٹیز ہیں, آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمس کے پہ جو ہے وہ انوکھے طریقے کے الزام لگا کے ایک جتھا اٹھتا ہے اور جا کے ان کی جان لے لیتا ہے. تو یہ انلیس گورنمنٹ ایک طرح ہماری ریٹ قائم نہیں کرتی, اور دوسری سائڈ پہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایکٹیونیس, دیکھیں ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کی بہت بات کرتے ہیں لیکن وہ میرے خیال سے ہمیں زیادہ تر پولیٹیکل کیسز میں نظر آتا ہے. اچھا, آپ نے کنسرنس شو کیے اور یہ واقعی بالکل صحیح ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اگر دیکھا جائے تو جون کے مہینے میں جو یو این کی ہیومن رائٹس کی باڈی ہے اس نے پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یو این کو, انہیں لیٹر بھی بھیجا تھا, اور انہوں نے 1 مہینے کا وقت بھی دیا تھا کہ ہمیں اس کا رپلائی چاہیے کہ جو احمدی کمیونٹی ہے وہ سملر رائٹس انجوائے نہیں کری جو انٹرنیشنل لاز کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کے ہوتے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر آئیڈینٹی, ریلیجس, ان کا جو بھی بلیفس ہوں. تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ عائشہ, جس طرح مینشن کیا میں نے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات, اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے جو حملے ہیں اس کے اندر ایک نوٹیبل انکریز دیکھا گیا ہے. اب کل کا جس طرح واقعہ جس طرح آپ بتا رہی تھی مسجد والا, چاہے وہ اس کی بیسکلی ڈیٹیلز بتائیے گا تھوڑی سی. So essentially what happened was کہ جو locals تھے اس ایریا کے, مسجد کے آس پاس کے لوگ جو تھے, انہوں نے جو ہے وہ ایک رپورٹ کی, انہوں نے بیسکلی ایک تھریٹ کال ان کی کہ یہاں پہ کچھ سسپیشس لوگ جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی جو ہیں انہوں نے فالو کیا ایک اٹیکر کو, اور وہ مسجد میں اس کے پیچھے بھاگے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس ڈر سے کہ وہ اریسٹ ہو جائے گا, اٹیکر نے اپنا بم اڑا دیا. both of them died there. That's
that's اور one ایک دہشت incident. گرد پکڑا گیا. ہاں ایک دہشت گرد. اور ویسے بھی ابھی 1-2 ہفتے میں دیکھا جائے تو 18 جولائی کو کے پی کے اندر ایک پیراملٹری فورس کے وہیکل کے اوپر حملہ کیا تھا، جسے کہہ رہے ہیں تحریک جہاد پاکستان نے کلیم کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک پرسپیکٹیو آ رہا ہے کہ تحریک جہاد پاکستان بیسکلی ٹی ٹی پی کا ہی ایک کور کہا جا سکتا ہے. خیر اس کے اندر جو ابھی ریسنٹ رپورٹس آ رہی تھی وہ ایک شہادت کی تھی اور 7 جو آفیسرس تھے وہ انجرڈ ہوئے ہیں. اسی طرح 20 جولائی کو کے پی کے باڑہ بازار میں 2 اٹیکرز گئے تھے اور وہاں پر بھی ایک بام بلاسٹ ہوا، اس کے اندر 3 پولیس آفیسرز کی شہادت ہوئی اور 9 لوگ جو ہیں ان کی انجرڈ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ انجرڈ ہیں. ابھی تک ریسنٹ کوئی آئی نہیں ہے کہ ان انجرڈ کا بیسکلی کیا ہوا. لیکن جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کیا عدیل کہ ان سارے اٹیکس کے بعد ایک چینج آف پیس دیکھی جا رہی ہے. ایک ہوتا رہتا ہے ویسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کہ جب ٹیرر اٹیکس بڑھتے ہیں تو ایک دم تھوڑی سی کشیدگی آ جاتی ہے. تو ابھی بھی یہی دیکھا گیا ہے. آپ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی دوحہ اکارڈ کو فالو تھرو نہیں کر رہے. بیسکلی دوحہ اکارڈ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گرد حملوں کے خلاف. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ اور اس کے ایلائز پہ، تو وہ پاکستان یا پوری دنیا کا نہیں تھا، امریکہ اینڈ اٹس ایلائز تھا. خیر امریکہ کے جو افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا یہ کہنا تھا کہ دوحہ اکارڈ ہم نے امریکہ کے ساتھ سائن کیا تھا، پاکستان کے ساتھ نہیں. تو اب انہوں نے ایک طرح سے اس کا اندیا دے ہی دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ڈیٹا، کدھر ہیں لوگ، ہم کہاں انہیں ایسی سیف ہیون دے رہے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی قسم کا ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم ہر کچھ عرصے بعد جو ہماری اپروچ چینج ہوتی ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا بھی ہے، یا ہمیں ایک پراپر اب ایک شفٹ کرنا چاہیے ہماری پوری اپروچ کو افغان طالبان کے ساتھ اور ٹیررسٹ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو دوحہ اکارڈ کی جو آپ نے بات کی تو اس کے اندر تو ہمیں آئی بلیو جب چلیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی امریکہ اور طالبان کے درمیان تھا، اس میں تو شروع سے ہی مسئلے تھے. ایون وہاں پہ ایون جو ان کے انٹر افغانستان جو کچھ ڈیلس تھی، فار ایگزامپل افغان گورنمنٹ اور طالبان کی، وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو وہیں سے پتا تھا. لیکن پاکستان آن اسٹیٹ لیول یا پھر بیسیکلی آفیشلی تو یہی انہی چیزوں پہ جو ہے وہ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا اوور آل اسٹانس چینج ہونا ود دا ٹائم، ایک ٹائم ایسا آنا جب ہم طالبان کو فل سپورٹ کرنا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہی ایجنڈا ہونا کہ صرف انہی کو سپورٹ کرنا ہے، پھر پتہ چلنا کہ یہ تو ہم نے بڑا خراب کر دیا ہے. وہ تو ایک سینسٹیو سی چیز ہے. لیکن بٹ دی تھنگ از کہ اٹ اپیئرز ایز ہلیریس کہ ہم جس طرح کے اسٹیٹ لیول پہ اسٹینس لیے گئے ہیں ہمارے جو ایکس آئی ایس آئی چیف ہیں وہ وہاں پہ جا کے ایوری تھنگ ول بی اوکے، اور ایک پالیسی لے کے آنا کہ ہم نے ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو کیا نام ہے جسے کہنا چاہیے ری سوشلائز کرنے کا ایک وہ چیز کرنی ہے. ایک بڑی جیت، میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بڑی جیت جیو پولیٹیکل وکٹری سمجھی گئی تھی پاکستان کی، کہ پاکستان نے ورلڈ پاورز کو ہرا دیا اور جو انڈیا کا انفلوئنس تھا افغانستان کے اوپر اس کو ہم نے کم کر دیا، اور وہ پھر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیا اس کے بعد یہ ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک شاید ایک انڈیویجول لیول پہ بھی یہ چیز، یہ ایک وہ جسے پاپولزم کہتے ہیں کہ ایک دنیا کو یہ نظر آئے، ایون اپنی عوام کو یہ نظر آئے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا وہ کر دیا ہے، اب ایک ایسی ریاست قائم ہوگی. ایون یہ چیزیں وہ بات وہی ہے جو 90s کے اندر بھی ہوئی تھی، اسی طرح ایک چارج کر دینا ریلیجسلی اور مختلف اور چیزوں کو لے کے. تو ابھی ریسنٹلی اگر ہم اس چیز پہ بات کریں تو یہ تو بات سچ ہے کہ ہمارا چینجنگ سٹانس اوور دی ایئرس اس نے کافی زیادہ ہرٹ کیا پاکستان کے نیشنل اسٹینڈنگ کو، کیونکہ آپ طالبان اب کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں جن کو آپ لانے میں بہت بےضد تھے. اب پتہ چلا کہ جی ان کے آنے سے ٹی ٹی پی کے اٹیک زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری پوری جو وہ ویسٹرن بارڈر تھا اس پہ کافی زیادہ ایشوز ہیں. ایسٹرن بارڈر پہ جو انڈیا ہے وہ اکنامکلی اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی ملٹری کو کس طرح الائن کریں گے ود دی ایمرجنگ چیلنجز. تو یہ اوور آل اسٹانس کا ایشو ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس کا سمپل حل یہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا، ایون اکانومی کا بھی ہمارا یہ ایشو تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک اسٹانس پہ رہنی ہے. کبھی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے، پھر یہ دوسرے دن آئی ایم ایف ہمیں اتنا قرضہ دے دے. وہی چیز یہ جو جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھی ہماری یہی رہی. تو اس کا سمپل سا سولوشن اور وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک پالیسی لینی ہے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ریزلٹ دے گی آفٹر سم ایئرس. اب فار ایگزامپل میں پڑھ رہا تھا کئی جگہ وہ یہ بڑا پرومیننٹ سا مینشن تھا کہ اگر پاکستان آج ایون اکانومی میں انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے شاید نیکسٹ 40 ایئرس منیمم لگیں.
مطلب آپ کو اب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کل کہیں کہ ہم کل جو ہے نا وہ اتنے قابل. اسی طرح ان ساری چیزوں کو لے کے جو اسٹریٹجک جو آپ کے آپشنس ہیں ان کو لے کے بھی آپ کو ایک پالیسی لے کے چلنی پڑے گی. جس طرح اکانومی پہ میں نے ابھی بات کی کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیسیکلی 4 دہائیوں کی بات کریں گے, کم از کم 4 دہائیاں لگیں گی انڈیا کے برابر آتے. اسی طرح کی اسٹریٹجک لیول پہ ایک اچھا اسٹانس کریٹ کرنا اور بیسیکلی اپنے عوام کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو کتنی لگیں گی, بٹ دا تھنگ از کہ انٹل اینڈ انلیس ہم ایک پراپر پاتھ فالو نہیں کریں گے اور ایک ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے. مجھے یاد ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی انہوں نے الائن کی تھی عمران خان کے دور میں, جو ان کے دسمبر تھا, آئی بلیو دسمبر 2021 کی بات ہے. تو اس ٹائم بڑی اس پہ بحث ہوئی تھی اور بات تھی کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بیسیکلی لے کے چلیں گے فار دا نیکسٹ ایٹ لیسٹ 5 to 6 years. آئی ڈونٹ نو اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا جو ہے وہ ہوگا, لیکن کوئی ایسا پالیسی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور ارسپیکٹو آف دی گورنمنٹ پولیٹیکل, کیونکہ ہمارا ہوتا ہے ایسی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ شروع کر دیتی ہے, تو تب تک یہ چیز ایسی رہے گی. I think I'm going to have to یعنی ڈس ایگری آن سم پارٹس ود عدیل, کیونکہ جہاں تک کنسسٹنسی کی بات ہے آئی تھنک کہ پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشنس ہیں وہ جتنے کنسسٹنٹ رہے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے کسی بھی چھوٹی موٹی بات پہ. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے اس کے پیچھے صرف ٹیرر اٹیکس نہیں ہیں, پاکستان نے بھی شیلنگ کی ہے, کراس بارڈر اٹیکس, ٹینشنز بھی چل رہی ہیں. اس پورے کانٹیکسٹ میں ایک بات یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم جب طالبان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اس میں اس وقت ہمیں یہ امید تھی کہ دا طالبان ول ہیلپ اس ڈیل ود دا TTP. مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب طالبان خود اقتدار میں آئے تو آئی تھنک دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ کس قسم کے چیلنجز انہیں فیس کرنے پڑیں گے. دا اکنامک کرنچ از ہیوج. ان کا یعنی ابھی بھی ادھر فلڈز آئے ہوئے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ ارتھ کوئک کے ساتھ وہ ایک ڈیل کر رہے تھے اور بہت یعنی میسو لیول پہ ڈیوسٹیشن, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو انف ٹو ڈیل ود. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہماری پلیز TTP سے بات کروانے میں مدد کر دیں تو دے سے کہ بھائی دے آر یور پرابلم, دے آن یور سائڈ آف دا بارڈر, یہ ہمارا مسئلہ کیسے بن گیا. اینڈ دیٹس بیکاز دے آر آلسو اسٹل ٹرائنگ ٹو گیٹ ریکگنیشن. ان کو ابھی تک کہیں سے ریکگنیشن نہیں ملی ہے. اٹس آلموسٹ بن 2 years, اب میرے خیال سے کمپلیٹ ہونے والا ہے دوسرا سال بھی. تو اس پورے کانٹیکس میں آئی فیل لائک کہ جو افغان طالبان ہیں دے ہیونگ ٹو فیس سرٹن ریالٹیز دیٹ دے ور ناٹ ریڈی فار, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس طرح سے شاید اپنا کاؤنٹر ٹیرر آپریشن جو ہے اس کو اس طرح سے پروگریس نہیں کر پا رہے, بیکاز دیٹ واز سپوز ٹو بی دا نیکسٹ فیز آف آر کاؤنٹر ٹیرر آپریشنس کے ہم جو ہے وہ انہی میں سے لوگ ایسے ڈھونڈیں گے جو کہ ہمیں پریشر ان پہ پریشر ڈالنے میں ہیلپ کریں گے, رائٹ. اب دوسری طرف اچھا اس میں میں ویسے ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے بیسیکلی بات کی نا کہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہماری TTP سے بات کریں گے. تو میرا بیسیکلی اسٹانس یہ ہے کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ TTP سے بات کریں گے. آپ بھول گئے وہ بچے جن 100+, مجھے اب نمبر نہیں یاد, لیکن میں نے انٹرویو کیا تھا اسفندیار جو ان کے والد تھے. آپ بھول گئے ان بچوں کو جنہوں نے بیسیکلی اپنی جوانی دیکھنے سے پہلے جانے دی تھی. آپ کیا ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے؟ تو بیسیکلی یہی تھا کہ آپ نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تحت آپ نے بیسیکلی کہا ہم تو ٹیررزم کو چھوڑیں گے ہی نہیں, ہم ٹیررسٹ پھر. اور یہ دیکھیں کوئی گڈ اور بیڈ ٹیررسٹ ایگزیکٹلی, اور آپ 2020-21 میں آپ اس ٹائم پہ پہنچ گئے کہ جی ہم تو مذاکرات کریں گے. تو یہ چیز بیسیکلی جو ہے نا اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. جو بیسک میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر, اور یہ چیز آپ یہ دیکھیں گے نا پاکستان, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان, یہ پاک US ریلیشن کے اندر بھی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ 2001 میں ایون ان کی سائڈ پہ تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف پاکستان. اب فار ایگزامپل ان کی چینجنگ پالیسیز تھیں, وہ 2001 میں آئے کہ بھائی ہم نے صرف آپریشن کرنا ہے. پھر 2007-8 کے اندر ان کی تھوڑی سی چینجز ہوئی. پھر 2011 میں جب اوباما تھے تو انہوں نے بیسیکلی ڈفرینٹ اسٹیپس لے کے چلے. انہوں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم شاید یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. پھر ٹرمپ نے آ کے اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے دوران ہماری جو چیزیں چینج ہوئی کہ ہم نے جس طرح نیٹو سپلائی ایک ٹائم پہ ہم اس کو یوز کرتے رہے کہ بھائی ہمیں ساری ایڈز دو. پھر اس کے بعد 2011-12 کے اندر ایک واقعہ ہوا وہ سلالہ والا, اور اس کو لے کے ہم نے جو اتنے عرصے کے لیے وہ بند کی اور پھر اچانک ہی کھول بھی دی.
مطلب یہ ہماری پالیسیز رہی ہیں کہ وہ آپ کیا آپ وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ آپ کو یہ نہیں پتا, مطلب ایک غداری ٹائپ ہے نا. آپ اگر یہ چاہ رہے ہو یا تو ایک پراپر پالیسی لے کے چلو کہ جی اب یو ایس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے 2 انسینٹ سولجرس جو ہیں ان کو 2 تو نہیں جتنے بھی تھے سلالہ چیک پوسٹ پہ ان کو شہید کیا. تو بیسک فیکٹ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز اتنی انکنسسٹنٹ ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا اوور دی ایئرس, particularly related to Afghanistan, I believe. So I agree with you on this, that the damage has been a very consistent factor of all our policies. اور even with TTP ہم نے countless ان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کی ہے, and at the end of the day TTP اب میرے خیال سے اس لیے بھی ٹیبل پہ نہیں آئی because they're like you guys never hold up your end of the deal. لیکن اب وہ ڈیل کا بھی اب بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن ان کا ڈیل کیا ہے, وہ شریعہ لا اپنی اس کی لے کر آنا چاہتے ہیں جو ان کے حساب سے شریعہ فاٹا کا مرجر ختم کرنا چاہتے ہیں. عدیل نے کہا کہ جن بچوں کو شہید کیا گیا ہے, اب اگر پاکستانی گورنمنٹ کہے کہ چلیں ہم مذاکرات کریں گے, ہم آپ کو ریسیٹل بھی کریں گے, لیکن وہ لوگ جن کا ہاتھ تھا اس سارے حملے میں اور اس کے علاوہ جتنے حملے تھے, آپ انہیں ہینڈ اوور کریں اور آپ کے نہیں, ہم نہیں کرتے, تو یہاں پر تو ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. ڈیمانڈز اتنی انریلسٹک. بٹ اگین ہم ان کے اتنے سارے ہم نے بہت سارے طالبان کو ریلیز بھی کیا ہے کسٹڈی سے. سو ہم اپنا شاید یہ کہنا غلط ہو کہ ہم شاید اپنا گراؤنڈ خود بھی لوز کر جاتے ہیں. یہ وہی ہے نا انکنسسٹنٹ پالیسیز. آپ ایک سائڈ پہ سوچتے ہی نہیں ہیں, آپ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں کہ ہم سب کے اگینسٹ جائیں گے, اور پھر 5 سال میں کہتے ہیں ہمیں مذاکرات کروا دو یار ہمارے. ایسا ہی ہے. اچھا, اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, تھوڑا بہت ڈیٹا کی طرف آ جاتا ہوں. شروع میں نے کہا تھا بہت زیادہ ایک اسپائک دیکھا گیا, تو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ایک تو ایک الارمنگ رائز بھی ہے ٹیرر اٹیکس کا, اور اگر اماؤنٹ دیکھی جائے یا لوگوں کی تعداد دیکھی جائے جنہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہیں اس سارے معاملے میں, وہ 380 سے اوپر 380 سے زیادہ لوگ اس سال شہید ہو گئے ہیں, انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہیں دہشت گرد حملوں کی وجہ سے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سیکورٹی فورسز کدھر ہیں یا وہ کیا کر رہی ہیں. تو جون میں پریس کانفرنس ہوئی تھی DGISPR کی میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی. انہوں نے یہ کہا کہ اس سال ہی 13,619 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں, جس میں 1172 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے یا اریسٹ کیا گیا ہے, اور اسی میں 95 سولجرز 95 سولجرز شہید بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے تھوڑا بہت ہمیں ڈیٹا بھی دے دیا کہ کیا چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی فائنل سٹوری ڈسکشن کے اوپر آتے ہیں. میں نے انٹرو کے اندر بھی مینشن کیا تھا, قائد اعظم یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. جو ایک بات سامنے آ رہی ہے وہ انفورس ڈسپیرنس کی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ انوالوڈ ہے, کسی طرح سیکورٹی ایجنسیز انوالوڈ ہو سکتی ہیں. میں نے وہ CCTV فوٹیج بھی دیکھی تھی اس لڑکے کی, جس طرح اسے اٹھایا گیا, ایک دم ایک پراپر جتھا آتا ہے, آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. خیر, یہ انفورس ڈسپیرنسز کا ایک تو تھوڑا بہت میں مینشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں. عائشہ, آپ بھی آئی تھنک ایک سیریز کے اوپر کام کر رہی ہیں انفورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے ہی. تھوڑا بہت بتائیں کہ یہ خیر گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں, کچھ میجر کیسز اور ان کی فیملیز عرصے سے جو اسٹرگل کر رہی ہیں. انفورس ڈسپیرنسز کے کافی کیسز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی اسینشلی دا نیریٹیو گوز کہ آپ کی ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کے سویلین لوگ ہوتے ہیں, کچھ کام کے ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتے کام کے, ان کو پکڑ کے غائب کر دیتی ہیں فار سم ٹائم. ایک بہت انٹروگیشن کے لیے, ہاں, انٹیل کی خاطر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دس پرسن از امپلیکیٹڈ, بٹ اٹس ناٹ آلویز میڈ کلیئر کہ کس چارج کی وجہ سے اس بندے کو غائب کیا گیا ہے. آئی تھنک کہ اف یو گو بیک ٹو دا ہسٹری آف اٹ, اسینشلی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ مشرف کے ٹائم پہ جب دا وار آن ٹیرر اسٹارٹیڈ, تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اور جو ملٹری ہے, they were responsible for capturing militants because they had promised the CIA ہاں کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. تو when we became allies to the war on terror, ہم نے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پریکٹس اسٹارٹ کر دی کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد بنا کے بھیج دیتے تھے واپس. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ دیر سو مینی پیپل, اتنی ساری فیملیز ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئی ہیں.
اب وہ بلوچستان میں بھی ہیں بہت ساری پاکستان بہت ساری اسلام آباد میں بھی ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ہر طبقے سے ہر قسم کے لوگ ہیں. ہاں, ہر قسم کے لوگ ہیں. ہم نے بہت یعنی نوٹیبل کہانیاں جو اس میں آ جاتی ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے. اسی طرح جو ربانی بردرز تھے دونوں, ان دونوں کو کچھ اور یعنی بنا کے ان کو بھیج دیا گیا, اور وہ لوگ بیچارے اب اتنے ٹائم بعد اب واپس آئے ہیں. تو کچھ کیسز میں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ گیا کہاں. جب وار آن ٹیرر میں ہم بھیجتے تھے تو لوگوں کو کچھ کہیں نہ کہیں سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا بگرام میں ہے, گوانٹانامو میں ہے کدھر وہ بندہ. بٹ آف لیٹ دیر از بین اے اسٹرنگ آف انسیڈنسز جہاں پہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ. Nobody knows whether these people are alive. اب جس طرح ایک اور جو کیس ہے وہ ہے مسعود جنجوعہ صاحب کا, ان کا یعنی nobody knows where he is. 18 سال ہو گئے ہیں ان کو غائب کر دیا گیا. کوئی ایک دفعہ 2009 میں میرے خیال سے کوئی ایک خبر آئی تھی کہ ہاں آپ کا بیٹا ٹھیک ہے, ان کے ابو کو خبر آئی تھی کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے, he's alive. But nobody knows where they are. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں, وہ مر گئے ہیں, وہ کس حال میں ہیں کدھر. یعنی سچ اے ٹریجڈی ٹو بی لیونگ. کافی سارے ایسے بچے جو جوان ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کے اندر ہی, پروٹیسٹ کر کے, اور کافی سارے ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے اپنے جو رشتہ دار ہیں جنہیں اٹھایا گیا انہیں کبھی فیس بھی نہیں دیکھا, ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یا بچپن کے اندر ہی اٹھا لیا گیا ہے. اور اس میں کافی سارے بچے ہیں جو شاید صرف ادھر اسلام آباد میں پڑھائی کرنے ہی آتے ہیں اور اپنے ایک بہتر فیوچر کے لیے ہی یہاں پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ٹائز ایسے ہوں. خیر اس میں اگین وہی بات کہ بیکاز آف دا ایمبیگوٹی دیٹ سراؤنڈز دس کیس, ہم جو ہے وہ اسٹیٹ پہ شاید زیادہ بلیم ڈال دیتے ہیں اور پرسن پہ اتنا نہیں ڈال پاتے, بیکاز وی ڈونٹ نو کہ اسٹیٹ کے پاس کیا انٹیلیجنس تھی. جس وہ شیئر کریں گے تو ہم کوئی ان کے بھی سائڈ لے سکتے ہیں نا اسٹیٹ کی, تو پھر وہ ڈیپینڈ کیسے کریں گے, از آلسو دا کویسچن. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں سیکورٹی فورسز نے اٹھا لیا, اور کافی دفعہ لوگ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. ایک جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے سیکورٹی فورسز نے اٹھائے, لیکن وہ لوگ افغانستان چلے جاتے ہیں, عراق چلے جاتے ہیں, ایران چلے جاتے ہیں, اور وہ وہاں پہ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں, جہاد کے اندر جو بھی ہو ان کا. تو ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بھی جاتے ہیں, ایسے کیسز بھی ہیں. پر پاکستان از ناٹ دا اونلی پلیس جہاں پہ اس قسم کی پریکٹس کی جاتی ہے. انڈیا میں بہت ہوتا ہے, چائنا میں بہت ہوتا ہے, اور مزید جو بھی آپ کے کانفلکٹ ایریاز ہیں, ریڈن ایریاز ہیں, عراق ہو گیا, ایران میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. انڈیا کے اندر فار ایگزامپل خالستانی موومنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چاہے لیڈر امرت پال سنگھ جو ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سے کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, وہ کون سی پریزن کے اندر ہیں, ان کا کہاں گئے. رپورٹس آتی ہیں کہ ہاں اریسٹ کر لیا گیا, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. چائنا میں ہائی رینکنگ آفیشلز, ان کے امیر ترین بزنس مین جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور 2-3 مہینے تک پتہ نہیں چلتا, اور ایک دم ریسرفیس کرتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ کدھر تھے. اچھا تھوڑی سی اسٹیٹس کی طرف آ جاتے ہیں. پرٹیکولرلی انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی ہم بات کریں, 2011 میں ایک کمیشن بنا تھا جس کا بیسک کام یہ تھا کہ انکوائری کروائے انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی, اور جو جولائی 2022 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کمیشن کو اراؤنڈ 8,500 کیسز ریسیو ہوئے, جس میں سے تقریباً 6,500 کیسز بیسیکلی انہوں نے ریزالو کیے ہیں, جس میں بیسیکلی یہی ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پتہ کروا دیں کہ جو ڈس اپیئرڈ ہیں وہ کس حالت میں ہیں, کہاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس کو 3,000 کیسز بیسیکلی پاکستان سے ریسیو ہوئے ہیں ریگارڈنگ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز. اور اس چیز کو لے کے جس طرح میں نے بتایا کہ 8,500 جو نیشنل ہمارا کمیشن ہے اس کو ریسیو ہوئے تھے, اس میں سے 6,500 اور 6,500 کے علاوہ جو 2,200 کے اراؤنڈ کیسز ہیں وہ بھی اسٹل پینڈنگ ہیں. اور جو گوہر محسود ہیں جو اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور ان کا بیسک ہیومن رائٹس پہ ہی کام ہے, ان کے مطابق یہ جو کمیشن کو رپورٹ ہوئے ہیں کیسز یہ بہت کم ہیں, کیونکہ کمیشن جو ہے وہ 2011 میں بنا اور جو انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے کیسز ہیں وہ آفٹر 2000 ہی شروع ہو گئے تھے, تو تقریباً ایک ڈیکیڈ کا جو ہے نا اس میں ڈفرینس ہے. تو یہ کچھ فیکٹس ہیں, اور یہ فیکٹس سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ آئی تھنک یہ چیز مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ 2011 میں بنا ہے اور 2000 سے یہ کیسز سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کافی زیادہ پاکستان کے ایسے علاقے ہیں, وزیرستان ہو, بلوچستان ہو, ان لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اس کمیشن میں آ کے رپورٹ بھی کرا سکیں. کیا ان کے پاس وہ مینز ہیں؟ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک
लूप होल टाइप आप कह सकते हैं जिसकी वजह से वो केसेस so many of these people यानी जिनको अगर ये भी अंदाज़ा हो गया है कि उनके यानी जो भी अहबाब हैं वो मिसिंग हो गए हैं, उन्होंने FIRs भी नहीं दर्ज कराएंगी। तो हमें तो प्रॉब्लम की जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग ही पता है, हमें उसके नीचे कितनी डीप वो है और कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी के साथ जब मैं ये पूरी रिसर्च कर रहा था, अब मैं नोट्स में मैं देख लेता हूँ अगर मुझे वो मेरा नाम मिल जाए जो मैंने लिखा था, लेकिन जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ को ये भी कहा जाता है, जो ज़्यादा वोकल होते हैं या ज़्यादा एक्टिविज़म में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप इसे थोड़ा टोन डाउन कर लें तो बाज़ियाबी के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप शोर मचाते हैं तो फिर नहीं मिलने वाला। और ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि बाज़ियाब हो जाते हैं उनके अंदर, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, बिल्कुल एक साइलेंस उनकी तरफ से होता है, वो नहीं बताते उन्हें कहाँ से उठाया गया था, किसने उठाया था, क्यों उठाया था। और ये ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ने से पहले उनसे या लिखवाया जाता है या उन्हें कुछ धमकियाँ दी जाती हैं कि मुँह नहीं खोलना, तो बिल्कुल वहाँ से खामोशी होती है। कभी तो ऐसा भी होता है ना कि वो बेसिकली ये भी कहलवाते हैं कि आप किसी सैर पे गए थे। हाँ, सैर पे गए थे, दोस्त के घर गए थे, या आप अफगानिस्तान चक्कर लगाने गए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दोनों नहीं रहना चाहते अगले शो तक। इसी के साथ अगर हम कुछ पाकिस्तानी लॉज की भी बात करें तो जून 2021 में पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बिल इंट्रोड्यूस कराया था नेशनल असेंबली में, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इन फोर्स डिसअपीयरेंस में उन्हें 10 साल की कैद। अब उन्हें पकड़ेगा कौन, इसका कुछ नहीं बताया गया। अभी मैं आई थिंक इस्लामाबाद पुलिस थी, ये मैं फैक्ट चेक भी कर लूँगा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर मेंशन था कि सादा लिबास कपड़ों में लोग अगर आपको रोकें तलाशी के लिए या आपको अरेस्ट करने की कोशिश करें तो आप अरेस्ट ना हो। ये मतलब ये आप अरेस्ट ना हो। अब 10-15 लोग आ जाएं सादा लिबास में और वो कहें गाड़ी में बैठो, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, पुलिस ने तो ट्वीट किया कि नहीं बैठना, आपका काम है उन लोगों को पकड़ना, मुझे तो वो उठा के ले जाएंगे। तो ये आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर से हटाने की बात होती है, ये भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देखी गई है। इसी के साथ कुछ ऐड करने के लिए है आपके पास आयशा कोई और चीज़? एक चीज़ जो मैं बिल्कुल एंड पे, हमारे फॉर्मर सेनेटर हैं, एक्स चेयरपर्सन भी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अफरासियाब खटक साहब, उनकी DW जो एक जर्मन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जब हमने इसे इन्वेस्टिगेट किया सारा तो हमें पता चला कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मेनली ISI इन्वॉल्व हैं इन लोगों को उठाने में, तो उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा क्लेम था। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं मेंशन कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी, और वो लोग जिनका अगर वो खुदा न खास्ता इस सारे मामलात से गुजर रहे हैं तो उनके लिए एक ग्रुप है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस। ये बलूचिस्तान के लिए स्पेसिफिकली है, जो बलोच लोगों को डिसअपीयर किया जाता है। और इन लोगों ने बेसिकली 2019 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन की थी, जिसके थ्रू ये होता है कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड लोग होते हैं उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इस ग्रुप के थ्रू रजिस्टर किया जा सकता है। आप सबसे पहले तो इस NGO के साथ VBMP के साथ वो सारा डेटा शेयर करते हैं और फिर वो जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ वो डेटा शेयर करती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वो लोग जिनका इस्लामाबाद तक एक्सेस नहीं है या जो पावर हब्स हैं पाकिस्तान के उन तक एक्सेस नहीं है, तो वो इस तरह के NGOs होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। इसी के साथ हम अपनी अपडेट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली अपडेट है इसराइल के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की, जो हम बात करते आ रहे हैं, ये काफ़ी महीनों से चल रहा है। इसराइल के अंदर भी जो वैसे देखा जाता है जो जूइश कम्युनिटी है उनकी वो बड़ी एक टाइटली निट है, लेकिन अब इस केस में ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस निकल रहे हैं और कुछ केसेस में काफ़ी वायलेंटली भी निकल रहे हैं। अगर आप रिसेंट में देखें कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है गाड़ी चला दी और दोनों ज्यूस ही थे जो पार्टीज थी। तो आयशा थोड़ा बहुत बताइएगा इसके ऊपर। बिल्कुल फराज, ऐसा ही है जैसा आपने बताया। हमने कुछ टाइम पहले आई थिंक डिस्कस भी किया था कि जो इसराइली गवर्नमेंट है, दे आर फेसिंग सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन देयर हिस्ट्री, और लोग जो हैं वो बहुत जत्थों में बाहर आए हुए हैं इसको डेमोक्रेसी को अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। वो एसेंशली जो एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वो है रीजनेबलनेस लॉ के नाम से एक रिफॉर्म आ रहा है, ठीक है, विच इज़ एसेंशली अ जुडिशल रिफॉर्म, जिसको यानी जिसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट खुद अपने पास ये राइट वो कर लेगी, रिजर्व कर लेगी कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट खुद से करे। हाँ, और अच्छा, सो एसेंशली जो है द आइडिया है इसके, जो भी सुप्रीम कोर्ट है
ऑफ इसराइल वो उनको किसी तरह से होल्ड बैक कर रहा है एंड उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उसको बहुत मिनिमाइज़ किया जा रहा है. उसके जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कोर्ट्स किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे ये सब कुछ जो है वो अपडेट होगा इस लॉ के तहत. और ये लॉ जो है अभी रिसेंटली पास हुआ है इसी हफ्ते में. उसके साथ साथ जो है वो यानी बहुत बहुत शदीद किस्म की इवन विद इन देयर पार्लियामेंट जो इनका नेसेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, इस लॉ की पास हो जाने के अगेंस्ट हैं. और अब जो है वो सवाल यही है कि नेतन्याहू की कुर्सी तक बात पहुंच गई है. सो द क्वेश्चन इज कि डज ही रिमेन will he remain the prime minister? How much longer will he remain the कितना prime वो minister प्रेशर for? बर्दाश्त कर सकते हैं. इसी के साथ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं जो मैंने ज्यूइश यूनिटी की बात की, क्योंकि कमेंट्स में लोग पहुंच जाएंगे कि नई ज्यूइश कम्युनिटी इतनी यूनाइटेड नहीं है. तो मैं सिर्फ इसराइल के अंदर की ज्यूइश कम्युनिटी की बात करूँ, फिर वो ज़ायनिज़्म और एंटी ज़ायनिज़्म के ऊपर हम नहीं जाएंगे. इसी के साथ दूसरी जो अपडेट है वो ट्विटर की है. अब ट्विटर भी नहीं कह सकते, अब एक्स कहेंगे. एक प्रॉपर अपडेट हो रहा है ट्विटर का, और ये एक विज़न है बेसिकली इलॉन मस्क की, जो एवरीथिंग ऐप एक्स होगी, जिससे जो बेसिकली चाइना की जो वी चैट है उसके ऊपर बनाई गई है, उसे देख के बनाई गई है. और अगर हम इंस्पिरेशन वी चैट की ही बात करें तो वी चैट में क्या क्या होता है, ये एक्चुअली एक चाइनीज़ ऐप है और इसके 1.3 बिलियन यूज़र्स हैं. बहुत एक स्टैगरिंग नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चाइना के लोग ही यूज़ करें तो इतने ज़्यादा. और आपको इसके अंदर इसका अपना पेमेंट मेथड होते हैं, इसके अपने स्टोर्स होते हैं, जिस तरह अमेज़ॉन होता है या दराज होता है या अली एक्सप्रेस टाइप भी. इनके अपने ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, इनकी अपनी मार्केटिंग की होती है, इनके अपने जिस तरह हम स्लैक यूज़ करते हैं या एयरटेबल करते हैं, इनका वो भी अपना होता है. वी चैट वर्क, फिर चैनल्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए होता है, लाइव स्ट्रीमिंग तक. उसके बाद फिर सर्च इंजन इनके अपने होते हैं, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग. मतलब आप वो एक ऐप खोलें तो आप पूरी दुनिया का हर काम कर सकते हैं. तो बेसिकली इलॉन मस्क का जो है, अगर आप ये वंडर कर रहे हैं कि वो एक्स क्यों लिखा रहा है, तो वो बेसिकली ये एक स्टार्ट है, एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं ट्विटर की लाइफ में. रीब्रांडिंग. अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है और कितना लोग इसे अडॉप्ट करते हैं. बहुत सारे लोगों ने ट्विटर को डेड भी करार कर दिया है इसके बाद. ऐसा ही है. वैसे डेड तो वो काफ़ी ये तो बड़े बहुत दफ़ा मार चुके हैं लोग ट्विटर को पिछले कुछ महीनों में. खैर, इसका देखते हैं ये किस तरह डेवलप होती है ये ऐप, एवरीथिंग ऐप. इसी के साथ अदील थोड़ा बहुत हमें बताएं खेलों की दुनिया से क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप, जो बेसिकली श्रीलंका में खेला गया, और उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल जो है वो बड़ा, क्योंकि हमेशा से राइवलरी, बेशक वो जूनियर हो, अंडर 19 हो, ये इमर्जिंग एशिया कप था, इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा थी. और पर्टिकुलरली इस वजह से भी थी कि पाकिस्तान जो है वो जो ग्रुप गेम्स थी उसमें इंडिया से काफ़ी बुरे तरीके से हारा था. और फैक्चुअली इसमें बात करने वाली ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं इस टीम में जो कि खेल रही थी उसमें, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल टीम का हिस्सा रहे हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स नहीं थे. तो जब फाइनल था तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर भी था पाकिस्तानी टीम पे, क्योंकि प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रुप जो गेम थी वो हारे हुए थे. लेकिन इट वाज आउटस्टैंडिंग मैच, आउटस्टैंडिंग एफर्ट बाय आवर बॉयज़, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला. और इट वाज काइंड ऑफ वो जो सारे कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का एक तरह का रिमाइंडर था. उसी तरह इंडियंस जो थे उन्होंने शुरू में एक नो बॉल की, जिससे हमारा जो एक प्लेयर था उसको सेकंड लाइफ मिली और उसने काफ़ी अच्छा खेला. उसके बाद भी खैर ओवरऑल 350 प्लस का टारगेट 50 ओवर्स में काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि रहा भी इंडिया के लिए, और पाकिस्तान फाइनली जीत गया. अराउंड 120 से 130 रन के दरमियान का मार्जिन था. तो एक अच्छी चीज़ है. लास्ट टाइम भी जो थे वो पाकिस्तान ही विनर था इमर्जिंग एशिया कप का, इस दफ़ा भी जो है वो पाकिस्तान ही. स्पोर्ट्स से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है. इसी तरह वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप जो है उसमें आफ्टर 37 ईयर्स जो है पाकिस्तान ने रीगेन की है वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप, और हमजा खान जो थे उन्होंने वो जीती. और वो मैच देखने वाला था, काफ़ी मज़े का मैच था. कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए स्पोर्ट्स को लेके. हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव रहती हैं और उनकी काफ़ी वो न्यूज़ में भी रहती हैं इसी वजह से.
ان کا ایک رن آؤٹ ہوا تھا آئی بلیو لاسٹ ٹائم, اور وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم فرسٹریشن انہوں نے شو کی تھی. اور ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز تھی وہ ٹائی ہوئی, تو کافی انفارچونیٹ سا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جب ٹرافی شیئر کرنی تھی تو وہ ٹرافی شیئر کرنے کے دوران انہوں نے بنگلہ دیشی کیپٹن کو کہا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں, آپ امپائرس کو بھی لے آئیں کیونکہ آپ نے اکیلے نے ٹائی نہیں کی, انہوں نے بھی آپ کی کافی ہیلپ کی ہے. تو اس پہ جو ان کی بنگلہ دیشی کیپٹن تھی وہ وہاں سے چلی گئی اور اپنی ٹیم کو بھی لے گئی. تو کافی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس پہ آئی سی سی نے جو ہے وہ پینلٹیز لگائی ہیں ہرمن پریت کور پہ, اور ان کو کچھ میچز کے لیے بھی سسپینڈ کیا ہے. لیکن آئی بلیو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے کافی اگینسٹ ہے. آپ ہزاروں دفعہ جو ہے نا وہ ایک ڈیسیجن کو لے کے بحث کر سکتے ہیں. ایون ہم جب پاکستان انڈیا کا میچ تھا, آپ کو یاد ہوگا T20 کا, وہ ایک نو بال پہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کوہلی نے جس بال پہ چھکا مارا وہ نو بال تھی یا نہیں تھی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے گیم. آپ جو بھی ہے, جو بھی فیصلہ ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ آپ بندے سے اختلاف نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ ایک اچھے اسپرٹ میں گیم کو اینڈ کرتے ہیں, بٹ وہ نظر نہیں آیا ان کی طرف سے. اور اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.